السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ملک بھر سے افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے اور افغان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی جو پاکستان کے دورے پہ آج پہنچ رہے تھے، انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مہاجرین جو پاکستان بار بار افغان مہاجرین کی ملک بدری کے اعلانات کر رہا ہے، اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان سے اتفاق نہیں کر رہی۔ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ افغان حکومت نے کیا ہے اور بلا کسی وجہ افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے باجوڑ میں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوجی آپریشن چل رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چل رہا ہے اور اب چوتھا دور ہے جرگے کا۔ 3 دور مکمل ہو گئے ہیں اور طالبان جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کی طرح وہ بھی فیصلے کو محفوظ کر رہے ہیں اور اب چوتھا راؤنڈ جو ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا طالبان کی طرف سے۔ طالبان جو ہے وہ باجوڑ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ علاقے کے جو عمائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان چلے جاؤ، مگر وہ کسی بھی طور پہ باجوڑ کو اور شہری علاقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ بلوچستان میں ناظرین ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ پنجگور کا علاقہ جو ہے وہاں پہ 3 چیک پوسٹوں پہ ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ 80 سے زائد بیلے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، مگر سیکیورٹی فورسز نے بھرپور مقابلہ کیا ہے اور 20 سے زائد بیلے کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 8 سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور بیچ میں 3 لاپتہ ہو گئے ہیں اور 11 زخمی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ خیبر پختونخوا میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے۔ اب کرم کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ کرم کا علاقہ بگن میں چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا گیا ہے۔ 4 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں اس حملے میں اور 4 سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین، پاکستان افغان مہاجرین کو ملک سے نکال رہا ہے، ملک بدری کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اس بار پاکستان نے مکمل جتنے بھی افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں سوائے ویزے کے، جو پراپر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے، باقی سب کو جو ہے وہ ملک بدری کا انہیں غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے اور انہیں ملک بدری کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ان کے خلاف جگہ جگہ پہ آپریشن ہوں گے، کریک ڈاؤن ہوں گے اور ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اب جو پی او آر کارڈ والے تھے ناظرین، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا، ان کی 30 جون کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ جاری نہیں ہوا تھا، تاہم 1 مہینے کا اضافی ٹائم ان کو دے دیا گیا تھا۔ 30 جولائی کو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین جو پی او آر کارڈ والے ہیں اب یہ بھی غیر قانونی تصور ہوں گے۔ اس سے پہلے اپریل میں 31 اپریل کو اے سی سی کارڈ والے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو پاکستان میں ناظرین اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ تقریباً گورنمنٹ کی جو 2023 اور 2025 کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 3 ملین سے زائد جو ہیں وہ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ 4 ملین سے زائد قانونی غیر قانونی، اب تو سارے غیر قانونی تقریباً ہو گئے سوائے ویزے کے جن کے پاس ویزے ہیں، تو 4 ملین سے زائد جو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن ہوگا۔ یہ پی او آر کارڈ والے میں ناظرین زیادہ تر ایسے بھی ہیں، ان کی تعداد 1.4 ملین تھی، اے سی سی کی تعداد 8 لاکھ بتائی جا رہی تھی اور جو غیر قانونی ہیں 5-6 لاکھ سرکار کے ریکارڈ کے مطابق، مگر وہ 2 ملین سے زائد ہے۔ اب اس میں جو پی او آر کارڈ والے تھے اس میں زیادہ تر ایسے لوگ بھی تھے جو افغان حکومت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ اکٹھے طالبان کے خلاف لڑتے رہے، تو ان کو امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ساتھ لے کے جانا، دیگر ممالک میں بسانا یا اپنے ساتھ ان کو اپنے ممالک میں بسانا تھا۔ اب زیادہ تر لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں اور کئی ممالک وہ ساتھ لے بھی گئے ہیں، مگر اب ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک بار پھر افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا اور اب پاکستان اس کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے کس ملک کو جانا ہے، پاکستان نے کافی ٹائم دے دیا ہے۔ تو اب ان کی مکمل ملک بدری تک
ان کے خلاف آپریشن چلتا رہے گا۔ امیر خان متقی ناظرین عبوری حکومت کے وزیر خارجہ افغان حکومت کے، وہ پاکستان کا دورہ آج کر رہے تھے اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، اب مزید جو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے سوالات کیے جائیں گے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے افغان حکومت کی ریزرویشنز تھی، اس پہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا تھی۔ ساتھ اس سے پہلے پاکستان نے چند دن پہلے غلام خان بارڈر جو شمالی وزیرستان میں ہے، اس کو جو افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس کو پاکستان نے بند کر دیا تھا۔ تو بہت سے ایسے معاملات تھے جس پہ بات ہونی تھی، تاہم افغان وزیر خارجہ عبوری حکومت کے امیر خان متقی نے یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ تو ناظرین معاملات پاکستان کے اور افغانستان کے اگر خراب ہی آگے ہونے ہیں تو وہ دہشت گردی اور شدت پسندی جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور جو وہاں پہ ان کے واقع اختیار جن کے پاس ہے، جو فیصلے کرتے ہیں وہاں سے کہ پاکستان میں ان علاقوں پہ حملے کیے جائیں۔ باجوڑ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وادی تیرا میں اور باجوڑ میں، وادی تیرا میں اسپیشلی جب عوام نے جرگہ لے کے گئے آپریشن کے خلاف اور طالبان قرآن پاک ان کے ہاتھ میں تھے کہ طالبان سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ٹھکانے ان کو معلوم تھے، ان کے ٹھکانوں کی طرف عوام گئے ہزاروں کی تعداد میں، اور انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں اور یہاں پہ امن رہنے دیں۔ پھر طالبان کا میسج آیا جو TTP کے طالبان تھے کہ ہم افغانستان میں بیٹھی ہماری ہائی کمان سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ وہی سیم جرگہ جو ہے وہ باجوڑ میں ہوا، اور باجوڑ میں جرگہ جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ 3 راؤنڈ میں فیصلہ ہونا تھا۔ پہلے تو لگ رہا تھا کہ 2 راؤنڈ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، پھر تیسرا راؤنڈ بیچ میں طالبان نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کہ ہم بات کریں گے۔ اب چوتھے راؤنڈ میں فیصلہ محفوظ ہے طالبان کی طرح، عدالتوں کی طرح، پاکستان کی جس طرح عدالتیں ہیں۔ اب پھر چوتھا دن یہ آ گیا ہے۔ اب جو مشران ہیں وہ باقاعدہ جرگے کر رہے ہیں۔ خار جرگہ میں بھی جو مشران تھے، قبائلی عمائدین تھے باجوڑ خار میں، وہاں پہ انہوں نے رات کے 1 بجے تک جو ہے وہ جرگہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی ہے جرگے نے۔ تو تمام تر باتیں ناظرین جرگے سے بھی ہو گئی ہے۔ عوام بھی سوالات کر رہے ہیں کہ آپریشن کی یکدم بعد علاقے کے عوام جو ہے وہ ان کے ٹھکانوں تک پہنچ گئی ہے، مگر سیکیورٹی فورسز ان کے ٹھکانوں تک کیسے نہیں پہنچتی؟ تو بڑے سوالات ہیں عوام کے ناظرین۔ ساتھ سیکیورٹی فورسز کو بھی مشکلات آ رہی ہیں کہ یہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ رہائشی علاقے ہیں اور وہاں پہ 700-800 کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہیں، اور ان کے جو مساجد ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اعلانات باقاعدہ کرتے ہیں، ان کے حجروں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو آپریشن بھی مشکل آ رہا ہے، کیونکہ عوام کا جانی مالی نقصان اگر آپریشن ہوتا ہے ان کے خلاف آبادی والے علاقے میں، تو عوام کا جانی مالی نقصان زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے سیکیورٹی فورسز بھی بڑا احتیاط کر رہے ہیں، اور جرگے کو سیکیورٹی فورسز بھی دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال سیز فائر ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی، اور باجوڑ میں جو شدت پسند دہشت گرد اس ٹائم پہ TTP کے حافظ گل بہادر گروپ کے اور دیگر تنظیموں کے موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ سیز فائر کیا ہوا ہے، مگر ناظرین وہ کسی بھی طور پہ علاقہ چھوڑنے کو تیار ہے نہیں۔ اور جس طرح وادی تیرا میں کہا گیا تھا، یہیں پہ یہی سوالات ہیں کہ انہوں نے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹائم لیتے ہیں افغانستان میں، جو ان کی ہائی کمان بیٹھی ہوتی ہے وہاں سے انسٹرکشن آتی ہے، یہ فالو کرتے ہیں، اس حساب سے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے لیے ناظرین بڑی مشکلات ہیں۔ روزانہ کے حساب سے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کسی نہ کسی ضلع میں چیک پوائنٹوں پہ، پولیس اسٹیشنوں پہ، چوکیوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کا اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی جاتی ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ اینٹی ڈرون گن ان کے پاس ہے، اینٹی ڈرون گن جس سے کوڈ کاپٹر کو گرایا گیا ہے۔ بنو میں ایک بار پھر جو ہے وہ ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں 2 جوان جو ہے وہ پولیس کے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہاں پہ جو فرنٹ لائن پہ پولیس لڑ رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہیں، تو وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں جو عوام کے محافظ ہیں، جو عوام کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، وہ خود سیف ہے نہیں۔ تو یہ مشکلات آ رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جو ڈرون ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں ہے، وہ پولیس ان ڈرون حملوں کو اور کوڈ کاپٹر کو گرانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ اسی طرح ناظرین کرم میں کا جو علاقہ ہے بگن میں، وہاں مندوری پہ جو پڑاؤ چیک پوسٹ ہے وہاں پہ حملے کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ۔ اس میں سیکیورٹی فورسز نے 4 شدت پسندوں کو تو ہلاک کر دیا، مگر 4 سیکیورٹی فورسز بھی جوان جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کرم کے حالات اس سے پہلے بھی کافی خراب تھے، اب یہ مسائل بھی بیچ میں آ گئے ہیں کہ وہاں پہ بھی TTP کے شدت پسند جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ناظرین حالات بنو میں، جنوبی اضلاع میں،
اب یہ کرم میں روزانہ کے حساب سے چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں ناظرین 2024 میں 40% اضافہ ہوا تھا بلوچستان میں حملوں میں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان کے کردار کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی تعداد میں کمی آئی ہے۔ جو 40% 2024 میں اضافہ ہوا تھا، اب اس ایک مہینے کا ناظرین اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ بہرحال ایک بڑا حملہ بلوچستان کے پنجگور شہر میں بھی ہوا ہے۔ پنجگور کا جو علاقہ ہے گورو، وہاں پہ 3 چیک پوائنٹوں پہ ایک ساتھ جو ہے وہ شدت پسند دہشت گردوں نے حملہ کیا، جو بیلے کے شدت پسند دہشت گرد تھے، اور سیکیورٹی فورسز چونکہ الرٹ تھی، انہوں نے 20 سے زائد شدت پسندوں کو جو ہے دہشت گرد جو بیلے کے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کی جانیں بھی بیچ میں گئی ہیں، 8 شہادتیں بتائی جا رہی ہیں، 3 کو لاپتہ کیا گیا ہے، 11 بیچ میں زخمی ہے۔ اور یہ ناظرین جو BLA کے دہشت گرد ہیں یہ گاڑیوں میں آئے تھے، موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے، 100 کے قریب تھے، 80 سے 100 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اب یہ جو گوریلا حملے ہو رہے ہیں ناظرین بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اگر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اس دہشت گردی کی کارروائیوں کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں بھی 100-150 کے قریب شدت پسند جو ہے وہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور اس سے اب یہ جو کرم میں ناظرین یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں بھی کافی تعداد میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے جنوبی اضلاع میں جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی 1.5 درجن، بنو میں جو ہوا ہے 150 شدت پسند دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ تو اب وہ باقاعدہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور تھانے میں تعداد کتنی ہوگی۔ تو اب وہ جو فرنٹ لائن پہ ہماری پولیس لڑ رہی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز وہ شہادتیں دے رہی ہیں، تو ناظرین یہ پولیس کا اور بلوچستان میں لیویز کا کام ہے نہیں۔ باقاعدہ جو ہماری آرمی ہے ان کے پاس وہ سارے اکوپمنٹ ہے جو شدت پسندوں کے پاس ہے، ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل فراہم ان کو نہیں ہے۔ نہ ڈرون وہ گرا سکتے ہیں، نہ کوڈ کاپٹر کو گرا سکتے ہیں، بلکہ الٹا جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ڈرون کو استعمال کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح انٹی ڈرون گن ان کے پاس ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کے ڈرون ہوتے ہیں وہ ان کے پاس انٹی ڈرون گن ہے، وہ گرا دیتے ہیں کوڈ کاپٹر کو اور ہمارے ڈرونز کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک ان کو طاقت مل رہی ہے۔ طاقت ان کو کہاں سے مل رہی ہے اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے 2 بارڈر ہیں، افغانستان کے اور ایران کے۔ یہاں سے اب ایران سے تھوڑی آکسیجن بند ہو گئی ہے اور افغانستان سے دراندازی مسلسل چل رہی ہے۔ تو جب تک یہ بارڈر ہوں گے اور اس بارڈر کو پاکستان پراپرلی مینیج نہیں کرے گا، مطلب پاکستان تو مینیج کر رہا ہے مگر افغان طالبان اگر اپنے اس بارڈر کو مینیج کرنا شروع کر دیں تو سمگلنگ اور یہ دہشت گردی کا 90% سے زائد خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پہ ناظرین مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے جب 4تھا راؤنڈ باجوڑ کا ہوگا، اس میں ان کا فیصلہ سامنے آئے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ افغانستان کے اہم رول کے حوالے سے جو شدت پسندی اور دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، آگے اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔